السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے رمضان مبارک کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو ضرور سنیں گے، ویڈیو کو انت تک دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں سپورٹ مل سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم قریب ہے، بلکہ بہت ہی قریب ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں رمضان المبارک اور سال کے باقی 11 مہینوں میں کوئی خاص فرق نہ ہو تو نہ ہو، اور وہ اس کے شب روز کو بھی عام دنوں کے مانند ہی سمجھتے ہو تو سمجھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان اور دوسرے مہینوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اس فرق کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم یقیناً ان ایام کی آمد پر بڑی خوشی منائیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار اس رحمت اور برکت کے موسم سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بڑا اشتیاق کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رجب اور شعبان کا چاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان مبارک بالکل قریب آ جاتا تو آپ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں پر مشتمل خطبے دیتے اور صحابہ کرام کو رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کو تیار کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تم پر اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مومن کی نظر میں کس قدر بزرگی اور بڑائی کا مہینہ ہے، اور شب قدر جسے قرآن میں بھی 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کی نماز یعنی تراویح کو بڑا ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی سنت یا نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو دوسرے زمانے کی فرض عبادتوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہیں۔ ان میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہمیں آخرت کے اجر و ثواب کا یقین ہے، اگر ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ خوشخبری بڑی ہی اہم ہے۔ جس طرح ایک حریص تاجر نفع کمانے کے موسم میں اپنا تمام سرمایہ تجارت میں جھونک دیتا ہے اور پائی سے خالی ہاتھ ہو کر اور اپنی بہت سی ضرورتوں کو روک کر اپنا سب کچھ کاروبار میں لگا دیتا ہے، اسی طرح ہر مومن اس خوشخبری کو سن کر کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرنے دے جس میں وہ کوئی نہ کوئی کام اللہ کی خوشی کا نہ کرے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی خاص رحمت کا موسم ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمر کس لیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخوری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کا بدلہ اور ان کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص
کسی روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخر حصہ دوزخ سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر مومن کی روشنی کیا ہونی چاہیے۔ پہلی بات جس کی تاکید کی گئی ہے وہ صبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صبر دین کی روح ہے۔ دین کی راہ پر قائم رہنے اور زندگی میں دین کا تقاضے پورے کرنے کے لیے سب سے بڑی قوت صبر ہے۔ رمضان کا مہینہ اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں اس صفت کو اپنے اندر بڑھائے گا وہ یقیناً سخت سے سخت حالات میں بھی دین کے تقاضے پورے کر سکے گا، اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے میں جو مصیبتیں آئیں گی انہیں جھیل سکے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت تیار رکھی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے بہتر وقت ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے اور اس کے عذاب سے نجات پانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے کارآمد بنانا چاہیے۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنائے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کی مرضی کی روشن پر چلنے کا فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی ایک بہتر صورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ ہے رحمت اور برکت کا وہ مہینہ جو جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت کو اپنی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے کام میں لائیں، جو اس زمانے میں اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں، اور جو ان دونوں میں اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا کوئی سامنا کر لیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک بار ان برکتوں والے دنوں سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ مہلت آخری مہلت ہو۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ شاید اس کے لیے یہ آخری مہلت ہے۔ اس تصویر کے تحت ان دونوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، تم اس مہینے میں 4 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو۔ ایک، لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا جنت کے سوال، اور چوتھے دوزخ سے پناہ مانگنے کی۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، جس شخص کی زندگی توحید پر بسر ہوگی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کر دیے، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کو معافی کرا لی، اور جو اس سب کے نیچے میں دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس جانو وہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف ہمارے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا تھا اور ہمیں عطا کر دیا۔ ہمیں چاہیے رمضان شریف کے روزے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اور یہ مہینہ برکتوں رحمتوں والا ہے، تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نمازیں ہم ادا کریں، نوافل ہم ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، اور میری آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آپ کے گاؤں، آپ کے آس پاس، آپ کے علاقے میں جو بھی یتیم ہیں، بیوائیں ہیں یا بیمار ہیں، تو ان کی مدد بھی ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں، کیونکہ رمضان سے پہلے ان کو بھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ساز و سامان لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ
کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم، تو وہ تو ہم عید سے پہلے کرتے ہیں، لیکن عید کے پہلے جب ہم ان کو زکوٰۃ اپنا دیتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے، جب ہم رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے اس سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کتنے سامان، کتنی کھانے کی چیزیں ہم لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر ایسے آپ کے آس پاس ہیں تو آپ ان کی بھی مدد کریں، یتیموں کی بھی مدد کریں، تاکہ وہ بھی رمضان شریف کی تیاری کریں، اور کوشش کریں کہ زکوٰۃ اور صدقات اپنے نزدیکی علاقے میں دیا کریں، تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید خوشی سے منائیں، رمضان شریف کے روزے بھی وہ اچھے سے رکھ پائیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم نے یہ چینل اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اگر اس میں سکسیس پاتے ہیں، اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہمارا چینل گروتھ ہو جاتا ہے، ہمیں پن مل جاتا ہے، تو آنے والے وقت میں ایسے جیسے لوگوں کی ہم مدد کریں گے، جو یتیم ہوں گے، جو بیمار ہوں گے، جو مدد کے مستحق ہوں گے، ان کی مدد ہم کریں گے، ہماری کوشش رہے گی۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔